نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ میرے دوستو، اللہ جل شانہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، ذرا غور سے سننا۔ ایک ہے سماع، ایک ہے استماع۔ فاستمعوا لہ، اے انصتوا، خاموش ہو جانا، وتفہموا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تو سماع اور استماع میں یہی فرق ہے۔ سماع ہے سن لینا، استماع ہے سراپا کان بن جانا، سراپا سماع بن جانا، ہمتاً گوش ہو جانا اور پوری طرح سے متوجہ ہو جانا، اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس میں خاموشی بھی شامل ہے، خاموش ہو کے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تو یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، بیان کرنے والے اللہ جل شانہ ہے۔ فاستمعوا لہ، کان لگا کے سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ اللہ کا غیر، خدا کے علاوہ جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے، اللہ کا غیر جن کو تدعون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ ولو اجتمعوا لہ، سارا اللہ کا غیر مل جائے، سارے معبودان باطلہ مل جائے، سارا اللہ کا غیر جس کو تم پالنہار سمجھتے ہو، یا تم جس کو مشکل کشا سمجھتے ہو، اور جس کو تم حاجت روا سمجھتے ہو، اور تم سمجھتے ہو یہ گنج بخش ہے، یہ مجھے جو ہے خزانے عطا کر دے گا، فرمایا سارا اللہ کا غیر جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اور کیا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ حال یہ ہے کہ الذباب یعنی اضعف المخلوقات، اضعف مخلوقات اللہ واحقرہ، کہ ذباب تو جو ہے وہ بالکل جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر بالکل ہی ضعیف ترین اور بہت ہی حقیر ترین مخلوق ہے۔ یہ سارے کے سارے اللہ کا غیر، سارے کے سارے معبودان باطلہ، سب کے سب جن کو تم پکارتے ہو، وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ پھر اللہ جل شانہ اور آگے بڑھتے ہیں اور مزید مبالغہ یعنی جو ہے بات کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے کہ فرمایا کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، بنانا تو دور کی بات ہے، اگر یہ مکھی تمہارے پاس سے، تمہارے کھانے میں سے یا کسی بھی چیز میں سے تھوڑا سا ایک ذرہ اٹھا کے لے جاتی ہے، تو فرمایا ہے کہ وہ بھی تم اس سے واپس نہیں لا سکتے، اس ذرے کو بھی تم واپس نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب۔ پھر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے غیر کو پکارنے والے ہیں، طلب کرنے والے ہیں اللہ کے غیر سے، وہ بھی ضعیف ہیں، اور وہ اللہ کا غیر جس کو پکارا جا رہا ہے، جس کو مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے، جس کو جو حاجت روا سمجھا جا رہا ہے، وہ بھی ضعیف ہے۔ نہ مانگنے والے سے کچھ ہوتا ہے، نہ جس سے مانگا جا رہا ہے اس سے کچھ ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ جل شانہ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ فَلْيَخْلُقُوا، یہ جو ہے وہ ایک مکھی بنا کے دکھا دیں، یہ ایک جو ہے وہ دانہ بنا کے دکھا دیں، اور جناب والا یہ ایک ذرہ بنا کے دکھا دیں، مفہوم ہے حدیث کا، تو ایک ذرہ بھی نہیں بنا سکتے۔ تو کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے۔ اللہ اپنے سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور سارا کا سارا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، جتنی چیزیں ہم کو نظر آ رہی ہیں یہ بنی ہوئی ہیں، بنانے والے اللہ جل شانہ ہیں۔ ان بنی ہوئی چیزوں سے وہ نہیں ہوگا جو ہم چاہیں گے یا مخلوق چاہے گی، ان بنی ہوئی چیزوں سے تو وہ ہوگا جو اللہ جل شانہ چاہے گا، اللہ کا ارادہ ہوگا، اللہ کے کرنے سے ہوگا۔ یہ جو ہم نے سکون کے اسباب اکٹھے کیے ہوئے، ان میں سکون کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے۔ ہم نے جو راحت کے اسباب اکٹھے کیے ہوئے، ان میں راحت کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے۔ اور بہترین نیند لانے کے اسباب ہم نے اکٹھے کر لیے، بہترین بستر ہے، ٹھنڈا کمرہ ہے، اور فلاں ہے اور فلاں ہے، اس کے اندر نیند کب آئے گی؟ نیند جب آئے گی جب اللہ جل شانہ کا حکم ہوگا، ورنہ آدمی جو ہے 10 گولیاں کھائے گا اور نیند نہیں آئے گی، اور دوسرا سب فٹ پاتھ پہ یعنی لیٹے گا اور اس کو نیند میٹھی نیند آ جائے گی۔ فٹ پاتھ پہ لیٹنے والے کو میٹھی نیند آ رہی ہے، اور سارے جو ہے راحت کے اسباب اکٹھے کرنے والے کو اور اچھی اور میٹھی نیند کے اسباب اکٹھے کرنے والے کو نیند نہیں آ رہی۔ تو معلوم ہے میرے دوستو، اسباب کے اندر چین سکون ڈالتا اللہ ہے، اسباب کے اندر راحت اور عافیت ڈالتا اللہ ہے، اسباب کے اندر نیند اور اطمینان ڈالتا اللہ ہے، اللہ کرتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں میرے دوست۔ اور کیا ارشاد فرمایا،
ایک جگہ بلکہ ایک عالم کی بات یاد آئی، فرمانے لگے کہ ہمارے کچھ ساتھی دین کے کام کے لیے جو ہے جاپان کے اندر گئے، اور جاپان کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ جو ہے مختلف ہوٹلوں میں ٹھہرے اور لوگوں سے، مسلمانوں سے ملاقات کرتے تھے. جہاں مسلمان مل گیا، بھائی فلاں جگہ مسلمان ہے، وہاں گئے، اس سے دین کی بات کی، ملاقات کی. تو کہنے لگے جس ہوٹل میں گئے، جس شہر میں گئے، جس کمرے میں اس ہوٹل کے گئے، بالکل بند کمرہ، سینٹرل ایئر کنڈیشن ہے وہ، لیکن کھڑکی کہیں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جناب والا کوئی تو ایسا ہو کہ جو قدرتی ہوا ہے اس کا انتظام ہو. کبھی آدمی اے سی بند بھی کرتا ہے، کبھی جی چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ قدرتی ہوا سے سانس لیں. تو ہوٹل والوں سے انہیں بہرحال مہینہ 2 مہینہ رہنے کے بعد جو ہے شکایت کی کہ ہر جگہ یہی معاملہ چل رہا ہے. تو ہوٹل والوں نے کہا جناب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر لوگ ٹھہرتے ہیں ہوٹلوں کے اندر، اور یہاں آپ کو معلوم ہے اونچی اونچی بلڈنگیں، اونچی اونچی عمارتیں ہیں، 10 منزلہ 20 منزلہ 30 منزلہ 40 50 منزلہ، اور بے سکونی اور بے چینی اور کرب جو ان کے دل کے اندر ہے اس کی وجہ سے وہ جو ہے چھلانگ مار لیتے ہیں اور خودکشی کر لیتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جاپان کیسا ترقی یافتہ ملک ہے. جناب والا گاڑی چاہیے تو جاپان کی چاہیے، اور جناب والا جو ہے کوئی جو ہے آئٹم چاہیے آپ کو الیکٹرانک، وہ بھی جو ہے وہ جاپان کا چاہیے، استری چاہیے جاپان کی چاہیے. تو جاپان والوں کو کیا چاہیے؟ اہل جاپان کو کیا چاہیے؟ سکون حاصل کرنے کے لیے، چین حاصل کرنے کے لیے کہ تمام ترقیات اور تمام اسباب انہوں نے اکٹھے کر لیے جن سے چین ملتا ہے. تمام وہ اسباب اکٹھے کر لیے جس سے آدمی سکون حاصل کر سکتا ہے، لیکن سکون ندارت سکون نہیں ہے. سکون کس سے ملے گا؟ سکون کے لیے کیا سبب ہے؟ سکون کے لیے اللہ کا حکم ہے، اور سکون کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے. یہ جو اللہ جل شانہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ کو اپنا ولی بناتے ہیں، اللہ کے علاوہ کو اپنا کارساز بناتے ہیں، اللہ کے علاوہ کو حاجت روا سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کو اس سے کام بننا سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کو اپنا معبود بناتے ہیں. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ کو اپنا ولی بناتے ہیں، کارساز بناتے ہیں، کمثل العنکبوت، ان کی مثال تو مکڑی کی سی ہے. اور وہ مکڑی کیا کرتی ہے؟ اتخذت بیتا، وہ مکڑی بھی ایک گھر بناتی ہے، ایک جالا بناتی ہے. اب وہ مکڑی کے جالے کی کیا شان ہے، کیا حال ہے کہ جناب والا اگر دھوپ کو دیکھا جائے تو دھوپ سے حفاظت نہیں کر سکتی، ہوا سے حفاظت نہیں کر سکتی، دشمن ہے دشمن سے حفاظت نہیں کر سکتی. ایک جھاڑا نے ایک جھاڑو پھیرا اور تمام جالا غائب. تو جس طرح مکڑی یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ جو میرا گھر ہے میری حفاظت کر دے گا، اللہ کے غیر سے جو ہونے کو سمجھ رہا ہے، اللہ کے غیر سے اپنے کام بننے کو جو سمجھ رہا ہے، اس کی مثال بھی ایسی ہو، سمجھ رہا ہے اس سے میرے کام بن جائیں گے. اللہ فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی، اور مکڑی جو ہے اپنا جالا بناتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ بودھا اور کمزور گھر تو مکڑی کا ہی گھر ہے. تو مفسرین کیا رکھتے ہیں کہ وہ اس کی مثال ایسی ہے جو اللہ کے غیر سے ہونے کو سمجھ رہا ہے، اور اللہ کے غیر کو جو ہے مشکل کشا سمجھ رہا ہے. اس کی مثال کیسی ہے؟ کمئی یتمسک، اس شخص کی طرح ہے جو ہے بِبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ، بیت عنکبوت کو جو ہے پکڑ لیتا ہے، مکڑی کے گھر کو پکڑ لیتا ہے کہ میری اس سے حفاظت ہو جائے گی. اور جو اللہ سے ہونے کو سمجھ رہا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ مستمسکم بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے اس نے مضبوط یعنی کڑا پکڑ لیا، اور ظاہر ہے کہ وہ کڑا ٹوٹ تھوڑی سکتا ہے، اس لیے لقوتھا وثباتھا، کہ اس کے اندر بڑی قوت اللہ جل شانہ نے رکھی ہو. تو اللہ کی رسی ہے. تو کرتے میرے دوستو اللہ ہیں، کام بناتے اللہ ہیں، چین و سکون دیتے اللہ ہیں، راحت و عافیت دیتے اللہ ہیں. اور کیا فرمایا؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں اللہ کی بڑائی ہے. لہو ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان میں اللہ ہی کی چلتی، اللہ ہی کا راج ہے. اور میرے دوستوں کرنے والا اللہ کس ترتیب پہ کرتا ہے، کن اسباب پر کرتا ہے، کن اعمال پہ کرتا ہے؟ وہ اعمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور مبارک اعمال. جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کرے گا اللہ اس کو کامیاب کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میرے دوستوں شرط ہے. ہم چاہتے ہیں ہم کو خوشی مل جائے، عافیت مل جائے، لیکن ہم جو اسباب اختیار کر رہے ہیں وہ غم دلانے والے ہیں. جو اسباب یعنی ہم اختیار کر رہے ہیں میرے دوستوں، وہ پریشانی یعنی پریشانی کا سبب ہے. آپ علیہ السلام کا طریقہ کامیابی کا ذریعہ ہے میرے دوست. کیا فرمایا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ ایمان والا ہو. میرے دوست ایمان اصل ہے. کافر جو ہے نیک عمل کرتا ہے دنیا میں اس کو بدلہ اس کو مل جاتا ہے، اس کے لیے آخرت نہیں ہے.
مومن نیک عمل کرتا ہے اس کے لیے دنیا بھی اس کی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو کوئی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بشرطے کہ ایمان والا ہو، ہم ضرور بھی ضرور اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، حیات طیبہ دیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعنی بھرپور رزق کا وعدہ ہے اس کے اندر، اور مفسرین فرماتے ہیں اس میں چین سکون عافیت کا وعدہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ جو منتشر روزی تھی اس کو سمیٹ دیں گے اللہ تعالیٰ۔ ایک جو ہے تھوڑا سا دانہ لیا اور پورے کمرے کے اندر اور پورے جو ہے میدان کے اندر اس دانے کو پھینک دیا، اب وہ جو مرغی ہے وہ تھوڑا تھوڑا چگ رہی ہے، یہاں جا رہی ہے وہاں جا رہی ہے، اور کئی گھنٹوں میں اس دانے کو کھاتی ہے، اور اتنا ہی دانہ لیا اور ایک جگہ سامنے اس مرغی کے رکھ لیا جس کو 10 منٹ 15 منٹ میں کھا لیتی۔ تو منتشر روزی کو اللہ مجتمع کر دیں گے، کس کے لیے کریں گے؟ من عمل صالحا، جو نیک عمل کرے گا، نیک عمل پر وعدہ ہے۔ اور من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگ زندگی ہے، فلا طمانینۃ لہ، اس کے لیے کوئی چین نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے۔ راحت کے اسباب ہیں، چیزیں ہیں، ترقی کے اندر سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن پریشان ہے کہ اتنا پریشان ہے، اتنا بے چین ہے کہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور خودکشی کرنے کو تیار ہے، سارے اسباب اکٹھے کر کے بھی خودکشی کرنے کو تیار ہے کہ دل بے چین ہے، دل میں ایک کرب ہے۔ وہ کیسا کرب ہے میرے دوستو؟ بے یقینی کا کرب ہے، جیسے مولانا فرمائے لگے وہ یعنی وہ ایمان نہ ہونے کا کرب ہے، اور ایمان والے اعمال نیک اعمال نہ ہونے کا کرب ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، اسی طرح یہ عالم دین تقریباً 10-12 سال پہلے کا وعدہ فرمائے لگے کہ اس طرح ساتھی کو جانا ہوا دین کے کام کے لیے، تو بہرحال انہوں نے یہ بتایا کہ یعنی اسی حوالے سے بات کر رہے تھے، چین سکون کا تعلق تو اعمال سے، تو کہنے لگے کہ پاکستان کے اندر اس زمانے کی 10-12 سال پہلے کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ اس وقت جو باقاعدہ پاگل خانے جن کو کہا جاتا ہے کنسیڈرڈ بڑے لیول کے جو پاگل خانے ہیں وہ 2 ہیں، ایک حیدرآباد میں گدو بندر کے نام سے جو بھی اس کا نام ہے، اور ایک لاہور میں۔ یہ 2 بڑے پاگل خانے، چھوٹے موٹے اسپتال اور یہ چیزیں تو الگ ہوں گے، لیکن بڑے جو پاگل خانے کہنے لگے صرف ایک نیو یارک اسٹیٹ کے اندر بڑے لیول کے بہت بڑے 4 پاگل خانے۔ تو کیا وجہ ہے کہ نیو یارک ایک اسٹیٹ کی آبادی ظاہر ہے کہ پاکستان کی آبادی سے بہت کم ہے، تو اس کے اندر ایک اسٹیٹ کے اندر امریکہ میں 52 اسٹیٹ، 50 سے زیادہ اسٹیٹ ہے، تو ایک اسٹیٹ کے اندر 4 بڑے پاگل خانے ہیں، اور وہ ہے کس ملک کا اسٹیٹ؟ جس کو ہم کہتے ہیں سپر پاور، جس کو ہم کہتے ہیں انتہائی ترقی یافتہ، جن کو کہتے ہیں کہ جناب والا ان کے پاس ترقی بھی ہے، مال بھی ہے، اسباب بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، پوری دنیا کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں، لیکن میرے دوستوں خود ان کا حال کیا ہے کہ وہ بے یقینی اور بے چینی اور بے قراری اور کرب، دل کے کرب کی وجہ سے میرے دوستوں یعنی اپنا جو ہے وہ دماغی حالت ان کی جو ہے وہ برقرار صحیح نہیں رہتی اور وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ کیوں پاگل ہو میرے دوستوں؟ تو میرے دوستوں اس کا تعلق جیسے میں نے عرض کیا چین و سکون عافیت کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اور اعمال کے ساتھ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی کے ساتھ ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو ایمان والی زندگی اختیار کرے گا، تقوی والی زندگی اختیار کرے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں کو اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکالیں گے، اس کو وہاں سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہے۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، یہ بھی ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ جل شانہ اس کے معاملات میں اس کے لیے آسانی کر دیں گے۔ کیا فرمایا؟ جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، جب وہ حدیث کا مفہوم ہے، جب وہ کسی کام کو جاتے ہیں تو فرشتے ان کی اعانت اور مدد کرتے ہیں، اور جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، بیمار پرسی کرتے ہیں، تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی میرے دوستوں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے میرے دوستوں، یہ بات ضرور سمجھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ صرف اور صرف مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ جب مسجد چلے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، اور جب مسجد سے باہر آئے تو پھر اپنے طریقے۔ نہیں میرے دوستو، مسجد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اپنے گھر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، بازار میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، اپنے رشتہ داروں سے ملنے جلنے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ۔ عبادت ہے تو اس میں تو آپ علیہ السلام کا طریقہ ہے، لیکن معاشرت ہے یا معاملات ہیں اس میں ہمارے اپنے طریقے یہ نہیں ہے۔ عبادت ہے اس میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، ہماری معاشرت ہے، ہمارے معاملات ہیں اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہاں تک کہ ایک گھر میں پرنالہ بنایا جا رہا ہے تو اس میں بھی فقہاء نے لکھا ہے یہ پرنالہ بنانا کس طرح سے جائز ہے، کس طرح ناجائز ہے۔ ایک ایک چیز
ایک ایک چیز کو لکھ دیا گیا ہے اور قرآن حدیث سے احکامات نکال دیے گئے ہیں، مستنبت ہے میرے دوستوں۔ 24 گھنٹے کی زندگی کے احکامات میرے دوستوں محفوظ ہیں، اس میں آپ علیہ السلام کا طریقہ چلے گا، اسی میں کامیابی ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے کھاؤ نہیں، یہ نہیں کہہ رہے سو نہیں، یہ نہیں کہہ رہے کاروبار نہیں کرے، یہ کہہ رہے ہیں کھاؤ پیو سو کماؤ، جو کرنا ہے اس میں اللہ کا حکم دیکھ لو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھ لو۔ شادی بیاہ ضرور کرو، آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرو، کاروبار ضرور کرو، آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرو۔ ایسا نہیں ہے میرے دوستوں کہ یہ صرف اور صرف نماز کے ساتھ خاص ہے، ایسا نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کا حکم، آپ علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ میرا چہرہ، میری وضع قدا، میرا لباس، میرا رہن سہن، میری چال، میری گفتار، ہر چیز میں ہم دیکھیں آپ علیہ السلام کو کیا پسند تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک پرسنل میٹر ہے جناب والا، دین تو پرسنل میٹر ہے، بس میں نے اختیار کر لیا، کوئی مجھ سے کون پوچھنے والا ہے کہ میں چلتا ہوں اس پہ نہیں چلتا۔ ایک دوسرے کو میرے دوستوں سمجھانا ہے، بتانا ہے۔ اللہ اس طرح خوش ہوں گے اور میرے دوستوں ورنہ اللہ ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ ناراض ہو جائیں گے تو اللہ پریشان کر کے رکھیں گے، اللہ پریشان کر کے رکھیں گے۔ اور اللہ پھر طبیب ہے، اس کو پریشان کرتا ہے تاکہ رجوع کرے۔ کیا فرمایا؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ضرور بھی ضرور ان کو چکھائیں گے چھوٹے عذابات کا مزہ۔ چھوٹے چھوٹے عذاب آئیں گے، یہ بیماریاں آئیں گی میرے دوستوں، پریشانیاں آئیں گی۔ اور کیا فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّهُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ان کو آزمائیں گے، دنیا میں آزمائش بھی آئے گی، کچھ خوف آئے گا۔ اور کیا فرمایا؟ وَالْجُوعِ، بھوک آ جائے گی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی آ جائے گی، والانفس، جان میں کمی آئے گی، بیماریاں آ جائیں گی، والثمرات، پھلوں میں میووں میں کمی آ جائے گی۔ اور جو صابرین ہیں ان کو خوشخبری دے دو، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، مال میں کمی آئی، جان میں کمی آئی، خوف آیا، بھوک آئی، تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ مشکل اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ دور کر دے گا۔ جب تم کوئی مشکل آئے تو کیا فرمایا؟ شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تم کو کوئی مشکل آئے تو تم علم نشرح میں غور کرو، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ کہ فَعُسْرٌ بَيْنَ يُسْرَيْنِ إِذَا فَكَّرْتَهُ فَافْرَحْ، شاعر کہتا ہے کہ ایک تنگی کے دونوں طرف آسانی ہے، پہلے آسانی تھی، کچھ تکلیف آئی، پھر انشاءاللہ آسانی آنے والی ہے، جب تم اس پہ غور کر لو، فَافْرَحْ، پھر خوش ہو جانا، پھر خوش ہو جانا۔ تو میرے دوستوں اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، اور یہ کیوں آتی ہیں؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ، اس کے لیے ایک تو صبر کرنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے کہ اللہ ہمیں آپ کی طرف ہم آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ضرور بھی ضرور ان کو چھوٹے چھوٹے عذابات کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے۔ ایسا نہ ہو کہ بڑا عذاب آ جائے اور یہ لوگ رجوع نہ کریں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ بیماری کا چھوٹا عذاب آیا ہے تاکہ بڑے عذاب سے بچ جائیں، رجوع کر لیں۔ خوف کا چھوٹا عذاب آیا ہے تاکہ بڑے عذاب سے بچ جائیں، رجوع کر لیں۔ بڑا عذاب مرنے کے بعد ہے میرے دوستوں، اس سے بچنا ہے، اس سے بچنے کے لیے چھوٹے عذابات ہیں۔ بھوک کا چھوٹا عذاب آیا ہے اس لیے کہ بھائی بڑے عذاب سے بچ جائیں، اور اس کے لیے رجوع کر لیں، اللہ سے رجوع کر کے بچ جائیں۔ تو میرے دوستوں راستہ رجوع ہے، ان بیماریوں سے بچنے کا راستہ، یہ بیماریاں یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ اور میرے دوستوں سچی بات یہ ہے کہ جو پریشانی دنیا میں آتی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین ہو، خشکی ہو یا تری ہو، جو پریشانی آتی ہے، جو فساد برپا ہوتا ہے، جو بیماری پریشانی آتی ہے، وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہماری آنکھ نے میرے دوستوں وہ دیکھا جس سے اللہ ناخوش ہوتے ہیں، ہمارے کان نے وہ سنا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ہماری زبان نے وہ بولا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ہمارے دل و دماغ کے اندر وہ خیالات ہیں جس سے اللہ ناخوش ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے دل و دماغ میں اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے وہ خیالات اور وہ جذبات بسا رکھے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں میرے دوست۔ بغض ہم نے اپنے دل و دماغ کے اندر رکھا ہے، حسد کینہ ہم نے اپنے دماغ میں رکھا ہوا ہے، ہماری زبان غلط بول رہی ہے، جھوٹ بولنا بہت آسان ہو گیا، جو کہ یعنی بڑا گناہ ہے میرے دوستوں۔ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا فرمایا، مفہوم حدیث۔ اور ہماری آنکھ غلط دیکھ رہی ہے میرے دوستوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں بھی وہ اسباب ہیں گناہوں کے جو پہلے جو ہے بڑے سے یعنی ان کا وجود ہی نہیں تھا، اب ایسے گناہوں کے اسباب ہاتھوں میں ہیں، 10 سال کے بچے کے ہاتھ میں، 10-12 سال کی بچی کے ہاتھ میں۔ ہماری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں۔ تو دنیا میں جو عذابات آتے ہیں میرے دوستوں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، ہمارے اعمال کی کمائی ہیں۔ اور یہ عذاب کیوں آتے ہیں؟ دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے اس لیے آتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ رجوع کر لیں،
اس کا راستہ میرے دوستوں توبہ ہے، اس کا راستہ میرے دوستوں استغفار ہے، اس کا راستہ میرے دوستوں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہے، اس کا راستہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، قرآن و حدیث پہ میرے دوستوں عمل کرنا ہے، 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے حکموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنا ہے، دیکھنے میں بھی، سننے میں بھی، بولنے میں بھی، سوچنے میں بھی، یہ دیکھنا ہے اللہ کس سے خوش ہوتا ہے، آپ علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، اور میرے دوستوں کاروبار کرنے میں بھی، ملنے جلنے میں بھی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، مسجد جانے میں بھی، مسجد سے آنے میں بھی، 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کا حکم، آپ علیہ السلام کا طریقہ چلے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ رنگ ڈھنگ اپنے ہوں، لباس اپنے ہوں، چہرے مہرے اپنے ہوں، اور جناب والا جو ہے دین کی بات کہہ کے کہ بس یہ بہت کافی ہو گئی۔ نہیں 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 میرے دوستو، زبان سے ہم دین کی بات کر رہے ہوں، ساری زندگی ہم جو اللہ کے غیروں کی گزار رہے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کی گزار رہے ہوں۔ تو میرے دوستو، اوروں کے طریقے، غیروں کے طریقے چاہے کتنے ہی رنگین نظر آئیں، کتنے ہی خوشنما نظر آئیں، کتنے ہی عمدہ نظر آئیں، کتنے ہی آنکھوں کو بھائیں، ان میں ناکامی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ اور میرے سے آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ جو ہم سے غلط عقیدہ ہمارا بن گیا، یہ ہماری غلط سوچ بن گئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں میرے دوستوں آخرت اگر ہم کو چاہیے، جنت اگر ہم کو چاہیے، آخرت کی کامیابی چاہیے، تو اس کے لیے دینی اعمال ہیں۔ اس کے لیے ہم آنکھوں کی حفاظت کریں، کانوں کی حفاظت کریں، زبان سے سچ بولیں اور صحیح بات کریں۔ اس کے لیے ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج زکوٰۃ ہے، اس کے لیے سارے اعمال معاملات صحیح کریں، حرام سے بچیں، حرام کھانے سے بچیں، حرام بولنے سے بچیں، حرام دیکھنے سے بچیں۔ یہ تو ہے آخرت کے لیے۔ اور دنیا کے لیے، دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کے اسباب ہیں، دنیا کی جو ہے وہ راحتیں ہیں، ان کو ہم اکٹھا کریں۔ دنیا کی عافیت چاہیے، دنیا جمع کرو، آخرت کی عافیت چاہیے، آخرت جمع کرو، آخرت والے اعمال کرو۔ میرے دوست ایسا نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی شروع میں عرض کیا، دنیا کی چین، عافیت، سکون، راحت، آرام، عزت بھی دین میں ہے، بے شک جمع کریں، بے شک جمع کریں۔ جو سنت طریقہ ہے اس کے ساتھ آپ کمائیں، 4 گھنٹے لگائیں، 6 گھنٹے لگائیں، 8 گھنٹے ہم لگائیں، لیکن میرے دوستوں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اسی کو اپنا بڑا غم نہ بنائیں کہ دنیا ہی مقصود بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہ دنیا ہی کو میرا بڑا غم نہ بنا دیجیے، ولا مبلغ علمنا، جتنا میں علم حاصل کر رہا ہوں اس سے مقصود دنیا ہو یہ نہ ہو، ولا غایت رغبتنا، میری رغبت کی انتہا بس دنیا ہی دنیا ہے، اسی کے لیے سوچتا ہوں، اسی کے لیے سوچتا سو جاتا ہوں، پھر اٹھ جاتا ہوں، وہی سوچ میں رہتی ہے، دماغ میں رہتی ہے، دل میں دنیا بسی رہتی ہے، اسی کے لیے پریشان، اسی کے لیے غم، اسی کے لیے فکر۔ ایسا بھی نہ ہو، بے شک ہم کمائیں، سنت طریقے سے کمائیں، لیکن میرے دوستو دنیا حاصل کرنے کے ساتھ، اسباب حاصل کرنے کے ساتھ، ان اسباب میں چین، جیسے میں نے عرض کیا، اللہ ڈالے گا جب ہماری زندگی دین کے مطابق ہوگی، اللہ کے حکم آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوگی، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے حکم آپ علیہ السلام کا طریقہ پوری زندگی میں ہے، صرف بات کے ساتھ خاص نہیں، پوری زندگی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com